عزیز طلبہ، آج ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے ہے، اردو پیپر پریزنٹیشن۔ یہ پیٹرن جو ہے یہ ٹاپرز کا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جن سے ہمارے طلبہ نے بورڈ کے پرچوں میں 75 میں سے 73 سے لے کر 75/75 نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ 9-10 کے اسٹوڈنٹس کی بات ہے۔ اگر ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کے 100 میں سے 95 to 98 نمبرز آئے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، غور سے سنیے گا، دیکھیے گا۔ اب اگر ہم اس بچے کو دیکھیں، یہ ایک ہونہار طالب علم ہے ہمارے ادارے کا۔ اس نے سب سے پہلے جو ہیڈنگ دی ہے وہ ہے حصہ دوم، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اس پیپر میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی تو ساتھ ساتھ وہ ڈسکس کروں گا کہ یہاں پر حصہ انشائی یا حصہ انشائیہ لکھ دیتا تو بہتر تھا۔ بہرحال دیکھو پیپر پریزنٹیشن اس نے کس طرح بنایا ہے، کیا ڈیزائن بنایا ہے۔ پہلے لکھا ہے حصہ دوم، پھر لکھا ہے مختصر جوابات، ٹھیک ہے، پھر لکھی ہے عبارت۔ یہ جو پیپر پریزنٹیشن ہے یہ اصل میں 9-10 کے لیے ہے۔ تو بہرحال نیو پیٹرن کے مطابق ایک عبارت دی گئی ہوتی ہے حصہ دوم میں پہل، اور اس میں سے 8 شارٹ آنسر آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ پہلا شارٹ آنسر دیکھو، خوبصورت طریقے سے اس نے پہلا لکھا ہے، اور اس کا جو آنسر ہے وہ سامنے ایک ہی لائن میں ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ یہ جو جواب ہوتا ہے یہ 1 سے 2 لائن کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، تیسرا سوال، چوتھا سوال، 5واں، چھٹا، 7واں، 8واں سوال، ٹھیک ہے، 9 سوال۔ تو دیکھو کس خوبصورتی سے اس نے لائن لگائے ہیں ہر سوال کے بعد۔ فل لائن نہیں لگائے، یہاں پر آدھی لائن آپ نے لگانی ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں، اگر آپ کا جو بورڈ ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ جو آنسر ہے وہ بلیک انک والے پین سے آپ لکھیں تو یہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، کیا خوبصورت پریزنٹیشن ہے بچے کی۔ یہ جو بچہ ہے یہ ہمارے اسکول کا ٹاپر ہے، بہت محنتی ہے اور بہت ذہین بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک لائن سے آپ کو اس کا ہنر ٹپکتا نظر آئے گا۔ ہاں، بچے سے جہاں جہاں مسٹیکس ہوئی ہے ہم اصلاح کریں گے۔ ابھی تو آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ پریزنٹیشن آپ دیکھیں اور اس سے سیکھیں۔ ہاں، یہ جو اس کو کہتے ہیں ہائی لائٹنگ، دیکھو ہائی لائٹنگ کس خوبصورتی سے بچے نے کی ہے۔ اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اکثر پیپروں میں یہ جو ہائی لائٹر کا استعمال ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے تو اکثر بچوں کو یہ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اچھے مارکس بھی ان کے بورڈز کے پرچے میں آتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اپنے بورڈز کو دیکھنا ہے، سندھ بورڈ ہے، پنجاب بورڈ ہے، بلوچستان بورڈ ہے۔ آپ نے اپنے ٹیچر سے رجوع کرنا ہے کہ آیا ہائی لائٹر کا استعمال آپ کو الاؤڈ ہے بورڈ کے مطابق، بورڈ کے رول کے مطابق، تب ہی جا کر آپ نے ہائی لائٹنگ کرنی ہے، وگرنہ ایسے ہی بس پریزنٹیشن کر لیں خوبصورت طریقے سے صفائی کے ساتھ۔ ہائی لائٹر کے بغیر بھی آپ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں تو بھی آپ کے نمبر بہترین آ سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں حصہ سوم کی طرف۔ اس میں مفصل جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ دیکھو بچے نے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس ڈیزائن کے ساتھ حصہ سوم لکھا ہے، اور مفصل جوابات کی ہیڈنگ دی ہے، تشریحات کی ہیڈنگ دی ہے، اور اس میں 2 جز ہوتے ہیں، الف ب، ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ بچے نے الف ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس طرح اقتباس ہوتے ہیں، اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اقتباس، اس نے اقتباس کے ابتدائی چند الفاظ، پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، آخر میں اس پیراگراف کے آخری 4 الفاظ جو ہے لکھے ہیں، تاکہ پتہ چلے ایگزامینر کو کہ کون سے اقتباس کی تشریح ہو رہی ہے۔ اس طرح حوالہ متن ہے، سبق کا عنوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اقتباس کس سبق سے لیا ہے وہ سبق کا نام آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ پھر مصنف کا نام جلدی میں بچے سے رہ گیا ہے تو اس سبق کا جو مصنف ہے وہ سامنے لکھنا ہوتا ہے۔ پھر ماخذ تیسری ہیڈنگ ہوتی ہے، مضمون ہے یا سبق ہے جو آپ کے کورس میں ہے، یہ کس کتاب سے لی گئی ہے، یہاں پر اس کتاب کا نام لکھا جانا ہوتا ہے، اور ہر سبق کے آخر میں وہ کتاب کا نام لکھا گیا ہوتا ہے۔ اس طرح پھر دوسری ہیڈنگ ہوتی ہے سیاق و سباق، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو بچے نے کس خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر یہ سیاق و سباق جب آپ لکھ لیں تو تشریح کی ہیڈنگ بچے نے خوبصورتی سے کے ساتھ دی ہے، تو اس طرح تشریح آ رہی ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے استعارہ، اس کی تعریف بچے نے لکھی ہے۔ پھر اس طرح مثالیں ہیں، علی شیر ہے، جواد چاند ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے نظم اور غزل میں فرق، دیکھو ہائی لائٹ کیا ہے بچے نے خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک اور سوال ہے مرکزی خیال کے بارے میں ہے، تو پہلے سبق کا نام لکھا جانا ہوتا ہے۔ بچے سے ایک چیز رہ گئی ہے کہ اس سبق کا مصنف کون ہے، یہاں اسے لکھنا چاہیے تھا مصنف کا نام۔ بہرحال
پھر مرکزی خیال جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹر کے استعمال کے بغیر پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو اس طرح لکھیں۔ اگر نظم کے اشعار کی تشریح کا ایک سوال ہے تو سب سے پہلے نظم کا عنوان، پھر نظم کا نام ہوتا ہے، سامنے لکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس طرح اس نظم کا شاعر کون ہے، شاعر کا نام احسان دانش ہے بالفرض۔ پھر اشعار لکھنے ہوتے ہیں، جتنے اشعار آئے ہیں وہ سارے، اگر آپ اکٹھے لکھ دیں، فرض کیا اکثر 2 اشعار آتے ہیں، وہ دونوں آپ نے لکھ دینے ہیں۔ اگر یہ آپ نہیں بھی یہاں پر لکھیں تو آپ یہاں پر لکھیں گے شعر نمبر 1، پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ جس طرح بچے نے یہاں پر لکھا ہے، دیکھو چھوٹا سا اگر آپ کو نظر آتا ہے 1 لکھا ہے، تو ایک شعر لکھا ہے بچے نے، پھر اس کی تشریح نیچے کی ہے۔ تو شعر نمبر 2 ہے، اس طرح شعر لکھا ہے پہلے، پھر اس کی آپ جا کر اس نے تشریح کی ہے۔ تو آپ نے بھی ہو بہو اس طرح لکھنا ہے، اور اسی طرح غزلی اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نظم اور غزل کی تشریح میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نظم کا عنوان لکھا جاتا ہے، جب آپ غزل کی تشریح کرتے ہیں تو غزل کا عنوان نہیں لکھنا ہوتا، غزل کی تشریح میں آپ نے صرف لکھنا ہوتا ہے شاعر کا نام، ٹھیک ہے، اور پھر اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔